اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 5واں سپارہ سورۃ ظروف جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ بڑی کتاب وحی یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس محفوظ ہے، بڑی فضیلت حکمت والی بھلائی اسی کے لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، اور ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس سے مذاق کرتے، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، کہہ دو کہ اس غالب علم والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور رستے بنائے تاکہ تم رستوں کو دیکھ سکو۔ اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے ہر شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ کر جب اس پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو پاک ہے جس نے اس کو ہمارے فرما بردار کر دیا، اور ہم طاقت نہیں رکھتے تھے اس کو قابو کرنے کی، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود کو بیٹیاں چن لی کہ بیٹے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کی بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم سے مرنے لگتا ہے۔ کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہے جھگڑے کے وقت بات نہیں کر سکتی؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی ہے، اور ان سے بعض پرس پوچھا جائے گا، اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے، ان کا کچھ علم نہیں اور یہ تو صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، یا ہم ان کو ان سے پہلے کوئی کتاب وحی دی تو یہ اس سے سنت رکھتے ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر پایا اور ہم اسی کے قدم پر چلتے رہے، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کئی بستیوں میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے امیر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے پیچھے چلیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا لاؤں کہ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہو، کہنے لگے کہ تم جو دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے رستہ دکھائے گا، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے اور وہ رجوع رہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں
کفار کو اور ان کے باپ دادا کو بتا دیا گیا کہ یہاں تک کہ ان کے پاس حق صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس قرآن وحی آئی تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے کہ یہ وحی ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیا یہ لوگ پروردگار عالم کی رحمت کو خود تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کی دنیا کی زندگی تقسیم کر دی اور ایک دوسرے پر درجے دیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارا پروردگار رحمت وسیع رکھتا ہے اور ان سے بہتر ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے اور تجمل، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھ بند کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے رستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ جب تم ظلم کرتے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی، عذاب میں شریک ہوں گے۔ کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھوں کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو؟ اور اگر ہم تم کو اٹھائیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لیں گے، یا تمہیں وہ دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم اس پر پورا قابو رکھتے ہیں۔ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو، اور یہ قرآن وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سے عنقریب پوچھا جائے گا۔ اور جو اپنے پروردگار کے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے اور ان کے احوال بتائے، اور پوچھ لو کیا ہم نے رحمان کے سوا اور الہ بنائے تھے کہ ان کی عبادت کریں؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ مذاق کرنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ دوسری سے بڑی ہوتی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا کہ باز نہیں آئے، اور کہیں گے کہ اے جادوگر، جو وعدہ اللہ نے تیرے سے کیا ہے کر رکھا ہے، اس دعا کر کہ ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وعدہ توڑ دیا انہوں نے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا، اے قوم، کیا مصر میں حکومت میری نہیں؟ کیا یہ نہریں میری نہیں جو نیچے بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کوئی عزت نہیں رکھتا، صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ فرشتے کیوں نہیں جمع رہے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو غصہ دعایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا تو تمہاری قوم کے لوگ چیخ اٹھے
اور کہنے لگے بھلا ہمارے الہ اچھے ہیں یا وہ؟ انہوں نے جو اس کی مثال تم سے بیان کی تو صرف جھگڑنے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل و کرم کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تم پر سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ قیامت کی نشانی تو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور شیطان تم کو روک نہ دے، وہ دشمن ہے، بہت بڑا دشمن۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے میں تمہارے پاس دنائی وحی لے کر آیا ہوں، نیز اس کے بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں۔ تو اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی پروردگار عالم ہے اور تمہارا، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ہیں کہ ان میں پھوٹ گئے، جو لوگ ظالم ہیں ان کو درد دینے والا عذاب، یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں قیامت ان پر اچانک آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار میرے بندے، آج تمہیں نہ کچھ خوف نہ غم۔ اور جو لوگ ہماری وحی پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت الفردوس میں جاؤ رہو، عیش کرو، اس پر سونے کی پرچیوں کے دور چلیں گے، اور وہاں جو جی چاہے گا، جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ جنت ہے جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو، تمہارے اعمال کا صلہ ہے، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے جن کو کھاؤ گے۔ گناہ گار دوزخ کے عذاب میں، اور جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہیں گے تم ہمیشہ رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم نے حق نہ مانا۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور چھپ کے کرنے والی باتوں کو سنتے نہیں؟ ہاں، ہمارے فرشتے ان کے پاس سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان زمین کا مالک، عرش کا مالک اس سے پاک بالا تر ہے، تو اس کو بک بک کرنے دو اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں گے، اور وہی آسمانوں کا الہ ہے اور زمین کا، اور دانا علم والا، اور وہ بہت بابرکت ہے، جس کے لیے آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا، کہہ دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ اور پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے،
تو ان سے منہ پھیر لو اور اسلام کہہ دو ان کو، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔